نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، نعتیں سبھی بلند ہیں ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ پاک کا ہمارے اوپر کرم ہوا، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر مزید اللہ پاک ہم پر کرم ہوا کہ اللہ پاک نے سب سے عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس ایسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ جس کو اللہ پاک نے احسان کے ساتھ تحمیل فرمایا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں اپنا پیارا حبیب، لاڈلا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اس نعمت پر ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے انبیاء علیہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی 63 سالہ زندگی کو یہاں مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے، اور اس سیرت طیبہ کو صرف ربیع الاول کے مہینے میں بیان کرنا ناممکن بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی حق تلفی بھی ہے۔ نبی پاک کو اللہ پاک نے 24 گھنٹے 12 مہینے کا نبی بنایا ہے، ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نبی بنایا ہے، صرف ربیع الاول کے لیے نہیں بنایا۔ یہاں پر مختصر وقت میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا تو ناممکن ہے، البتہ میں کوشش کروں گی کہ سیرت کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ خیر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی پاک ہستی کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن دل کرتا ہے کہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت ہے وہ آپ سے بھی شیئر کروں۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور ہمارے ذمہ لازم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس کے لیے ہمیں پوری زندگی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ صرف ایک مہینے کے بیان کروانے سے سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں پوری زندگی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اس کے آگے اپنی زندگی کو لگائیں گے، اور سیرت خاتم الانبیاء، اللہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام انبیاء علیہ السلام سے جدا بنایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام حسین ہیں، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے احسن بنایا۔ تمام انبیاء کرام جمیل ہیں، مگر اپنے نبی کو اجمل بنایا۔ تمام انبیاء کرام مشکلات اور مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اصبر بنایا، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ ہر نبی کو شاکر بنایا، مگر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکر بنایا، یعنی سب سے زیادہ شکر کرنے والا۔ ہر نبی صاحب علم ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو عالم بنایا، مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے سخی بنایا، جبکہ ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ پاک نے صرف سخی ہی نہیں بنایا بلکہ اجود بنایا، یعنی سب سے زیادہ سخی۔ ہر نبی اللہ پاک نے رحمت بنایا، لیکن ہمارے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا۔ ہر نبی کو قاری بنایا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اقرا بنایا، یعنی سب سے بڑے قاری بنایا۔ ہر نبی فضیلت والا بنایا، مگر ہمارے نبی کو اللہ پاک نے افضل بنایا، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا۔ سب نبی بن کر آئے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام امام الانبیاء خاتم النبیین بن کر آئے۔
اللہ پاک کے خزانے میں، اللہ پاک کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت کے اعتبار میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بڑی عظمت، رفت، شان، بلندی اور سب سے جدا عطا فرمائی۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، باقی تمام انبیاء سے اللہ پاک نے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رسالت میں بھی ممتاز بنایا۔ ہر نبی اپنے علاقے کے نبی تھے، مگر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کر آئے۔ اللہ پاک یہاں قیامت تک کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر انسان مسلمان کے لیے نبی بنایا۔ آپ علیہ السلام کافروں کے بھی نبی ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن کفار کے بھی نبی ہیں۔ شان نبوت کے حوالے سے اللہ پاک نبی علیہ السلام کو عظیم مقام عطا فرمایا۔ دوسرا بڑا اعزاز اللہ پاک نے یہ آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ سب انبیاء صرف اپنی زندگی میں نبی تھے، ان کی زندگی کے بعد دوسرے نبی تشریف لایا کرتے تھے اور وہ نبی ہوتے تھے، مگر اللہ پاک نے چونکہ آپ علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج کا بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں بھی نبی تھے، بلکہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام جو خود فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں جب بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آج بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آئندہ بھی قیامت تک رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نبی ہے، نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، مگر امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، وہ بھی ہمارے نبی کا ہی کلمہ پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی۔ باقی انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی تھے، لیکن آپ علیہ السلام تمام مخلوقات کے نبی ہیں، بلکہ جنات کے، حیوانات کے، نباتات کے، جمادات کے سب نبی ہیں۔ جبھی تو راستے میں پہاڑ درخت چھپ چھپ کر آپ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تمام انبیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی اپنی امت کے نبی ہوا کرتے تھے، تو یعنی تمام جو انبیاء تھے وہ صرف امتوں کے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت عزت، رفت، عظمت، بلندیاں، شان عطا فرمائی، اور سب سے پیارا دین جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا سب سے پیارا دین دین اسلام ہے، اللہ پاک کے وہ پیارا دین اسلام نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ اسلام بین الاقوامی عالمگیر مذہب ہے، اس کے داعی کی رسالت بھی عالمگیر ہے۔ بین الاقوامی نبوت اور رسالت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تمام کمالات، جمالات، حسن و جمال، صورت، سیرت سب سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ اسلامی ایک عالمگیر مذہب ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بین الاقوامی اور عالمگیر نبوت ہے۔ قیامت تک ہر آنے والے انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس میں مختصر وقت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا، شان کی شین کو بھی نہیں بیان کر سکتی، مقام تو کیا، مقام کے میم کو بھی بیان نہیں کر سکتی، نبی علیہ السلام کی سیرت تو کیا، سیرت کے سین کو بھی نہیں بیان کر سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، شہرت، عزت، رفت، اعمال اور کردار افعال سے اعلیٰ عطا فرمائے تمام انبیاء سے، کہ جیسے کہ کسی اور کو اللہ رب العزت نے نہیں فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جوڑ دیا اور فرمایا میں نے اپنے نام کے طرح تیرا نام بھی بلند کر دیا۔ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ اذان میں اللہ پاک کا نام، میں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں جب تک نہ آئے اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھی جائے تو نماز میں جب تک نبی علیہ السلام کا نام نہ آئے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے، ساری کائنات اس طرح نبی علیہ السلام کی ذات ہے،
اور اللہ پاک نے فرما دیا اے میرے حبیب یہ میری شان بلند ہوگی یا تیری شان بلند ہوگی، یا میرے چرچے ہوں گے یا تیرے چرچے ہوں گے۔ میں رب تو شاہ عرب، میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، میں خدا تو خاتم الانبیاء، میں بھی اکیلا تو بھی اکیلا، میرا بھی کوئی شریک نہیں تیرا بھی کوئی شریک نہیں ہے، میرا خدائی میں کوئی شریک نہیں اور تیرا مصطفی میں کوئی شریک نہیں، میں بھی لازوال تو بھی لازوال، میں بھی بے مثال تو بھی بے مثال۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے یہ پہلو جبکہ اشم اللہ میں اللہ پاک نے لکھ دیا کہ بیان کر دیا کہ یہ نبی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعائیں مانگی تو اس میں بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشارتوں میں بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ کنویں پر جاتے تو پانی اچھل کر آپ کے پاؤں چومنے آ جاتا۔ آپ علیہ السلام چاند کے ساتھ کھیلتے تو چاند کھلونا بن جاتا، انگلی کی طرح انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو چاند کھلونا بن جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے شام کے وقت ایک بار سوئی گم ہو گئی تھی، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے قدم رکھا اتنا روشن تھا کہ گم ہوئی سوئی مل گئی تھی، اتنا نور تھا کہ سارا گھر منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے، اتنے پیارے نبی سے اسی طرح محبت کرنے والا بنائے اور ہماری محبتوں کو قبول کرے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔